سوال کیا ہے؟ بعض لوگوں کا سوال یہ ہے کہ جو آپ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں یہ اعتراض ہندوؤں کی طرف سے ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ قربانی جو تم نے جانور ذبح کیا ہے، جانور کو اس موقع پر ذبح کرنا یہ جانور کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے۔ جانور پہ بہت بڑا ظلم ہے کہ تم نے اپنی لذت کے لیے تم نے جانور کو ذبح کر ڈالا ہے۔ تو تمہارا جی چاہا تھا کباب کھانے ہیں اور تم نے بکرا ذبح کر دیا، جی چاہا یخنی پہ نہیں ہے اور دیسی مرغ ذبح کر دیا، یہ جانور پر ظلم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا مسلمان کے جانور کو ذبح کرنے والے عمل کو ظالمانہ عمل کہنا دو وجہ سے۔ نمبر ایک، ان کو پورے مسئلے کا علم نہیں ہے، نمبر دو، مسئلے کی وجہ کا علم نہیں۔ نمبر ایک، ان کو پورے مسئلے کا علم نہیں، نمبر دو، مسئلے کی وجہ کا علم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ جانور ذبح کرو اور بغیر اللہ کے نام کے نہیں بلکہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، یہ ہمارا پورا مسئلہ ہے۔ اور اللہ کے نام لینے کی بات کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب جانور کے اوپر ہم اللہ کا نام لیں گے اور اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے، اس کا نتیجہ نکلے گا کہ جانور اللہ کا نام سن کر مستی میں جھوم کر جان دے گا، اس کو اللہ کے راستے میں کٹنے کی درد نہیں ہوگی۔ تمہارا اعتراض یہ تھا کہ درد ہوتی ہے، تو جب اس کو درد ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر اس جانور کو ذبح کرنا ظلم ہوگا کیسے؟ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے تو ظلم نہیں ہوتا؟ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث مبارک میں موجود ہے، یہ حدیث سنن نسائی باب واجب الشہید من العلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے پر شہید کو اتنی سی چیوٹی کاٹ اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو چیوٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھو، میں اس کی وضاحت کے لیے کہتا ہوں، اگر نیک آدمی ہو اور گھر جان دے تو اس کو جان نکلنے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور فاسق آدمی بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو تو اس کو شہید ہونے کی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو انسان اللہ کے نام پہ کٹے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، جانور اللہ کے نام پر کٹے تو جانور کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تمہارے شکار تکلیف کی وجہ سے تھا، جب تکلیف ہی نہیں ہے تو پھر اعتراض کا مطلب کیا ہے؟ اس جواب پر میں اعتراض کر کے ایک شبہ کو دور کرتا ہوں۔ بعض حضرات کہیں گے کہ بھائی تکلیف تو ہوتی ہے اگرچہ چیوٹی کے کاٹنے کی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے اگرچہ چیوٹی کے کاٹنے کی ہے، اور بعض چیوٹیاں ایسی جب کاٹے تو ایسے لگتا ہے جیسے جان نکل گئی ہے، تو تکلیف تو ہو رہی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں تکلیف نہیں ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے چیوٹی کا کاٹنا، ایک ہوتا ہے چیوٹی سے کٹوانا۔ ایک ہوتا ہے چیوٹی کا کاٹنا، ایک ہوتا ہے چیوٹی سے کٹوانا۔ چیوٹی کاٹے تو درد ہوتی ہے، کبھی کبھی چیوٹی سے کٹواتے ہیں تو درد نہیں ہوتی، اس درد میں مزہ بھی آتا ہے۔ شہروں کے کھیل اپنے ہیں، دیہاتوں کے کھیل اپنے ہیں۔ ہم شہری نہیں ہیں، پنڈو اور دیہاتی لوگ ہیں، تو دیہاتیوں کے کھیل اپنے ہوتے ہیں۔ اب دیہاتیوں کے کھیل اپنے ہیں۔ ہم بچپن میں کھیل کھیلا کرتے تھے، ہاتھ کو لیتے اور یا تھوک دیتے، اور تھوکنے کے بعد ایک چوٹا لے کر اس کو چھوڑ دے، چوٹا کاٹتا تھا اور ہم مزے لیتے تھے۔ اب دیکھو، ویسے چوٹا کاٹے تو چیخ نکل جاتی ہے، اور جب خود کٹوائے تو پھر مزے آتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے چیوٹی کا کاٹنا اور ایک ہوتا ہے کٹوانا۔ کٹنے کا معاملہ اور ہوتا ہے اور کٹوانے کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ خود کاٹے بات الگ ہے اور کٹوائے تو بات الگ ہے۔ میدان جنگ میں جو جا کر شہید ہوا ہے یہ مجبور ہو کر نہیں گیا، یہ تو چھپ چھپ کے چوری چوری جان چھڑا کے جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اللہ کے نام پر، تو اس کی چوٹی کاٹتی نہیں ہے، یہ چوٹی سے خود کو کٹواتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ مجھ سے ایک ساتھ جب سے مسئلہ پوچھا جہاد کے عنوان پہ، والدین کی اجازت بغیر جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جن میں جانا ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں، اور جن میں پوچھتے ہیں انہیں جانا نہیں۔ ان کے بعد ایسی کو شک نکلے کہ نہ جائیں بس، اور جن میں جانا ان کو تو روکے تو پھر بھی نہیں روکتے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق